الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدنا علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبیٰ امام الحرمین امام القبلتین جد الحسنین امام اعظم امام دین رحمت للعالمین امام کل ختم الرسول رسول مکرم نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر سامعین محترم، مضمون جادو اور جنات کے حوالے سے
گفتگو کا آغاز کیا تھا پچھلے خطبات میں، اور یہی مضمون ابھی جاری تھا۔ گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر چیز نہ جادو ہوتی ہے اور نہ ہی نظر ہوتی ہے، بلکہ مختلف بیماریاں میڈیکلی بھی ہوتی ہیں، اور روحانیت میں کچھ بیماریاں انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اپنی بدعمالیوں کے حوالے سے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی وہ مول لیتا ہے، اور پھر شیاطین اس پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور یقیناً انسان کی معیشت میں ترقی اور انسان کی زندگی میں خوشحالی وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہ خوشحالی سے بھی محروم ہوتے ہیں اور کاروباری ترقی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دنیا میں معیشت تنگ ہوگی، قیامت والے دن حشر کے میدان میں اندھے کھڑے ہوں گے۔ اس حشر کے میدان میں جہاں پوری دنیا اکٹھی ہوگی اور دنیا کی ہر مخلوق وہاں پر جمع ہوگی، اس وقت جب بندہ اپنے آپ کو اندھا دیکھے گا کہ میں اندھا کھڑا کیا گیا ہوں، تو وہ اپنی اس زندگی کو ذہن میں سوچے گا کہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی نا، میں تو دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں ہوں؟ اللہ سے سوال کر بیٹھے گا۔ اللہ نے اس پورے منظر کو نہ قرآن بنایا، کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا۔ اللہ میرا حشر اندھا کیوں جبکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے، دنیا میں میرا قرآن تھا، میرا نبی تھا، تو نے وہاں پر اندھے پن کا مظاہرہ کیا، آج تو دنیا کی زندگی کی وجہ سے آج یہاں پر اندھا جو ہے نا وہ اٹھائے گئے ہو۔ یعنی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت۔ میرے بھائیوں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کی رضا، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم اگر کسی چیز کا کردار ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔
اور یقیناً وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم جادو اور جنات کی اس بیماری سے بچ جائیں، جادوگر کا حملہ ہم پر نہ ہو، کسی شیطان جن کا حملہ نہ ہو، وہ دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ پہلے نمبر پر کہ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور دوسرے نمبر پر طہارت کو لازم رکھے، وضو میں رہے۔ وہ لوگ جو طہارت کا خیال نہیں رکھتے، پلید رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، وہ لوگ اثر زدہ ہوتے ہیں، شیطان کے اثر ان پر جلدی ہوتا ہے، اور جن گھروں میں خواتین صفائی کا اہتمام نہیں کرتی وہ گھر شیطان کے اڈے بن جاتے ہیں۔ طہارت کا خیال، صفائی کا خیال، اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑ کر رکھنا، انشاءاللہ اللہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس پر یقین، اعتماد اتنا ہو کہ جو ذکر میں عرش والے خدا کا کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے آسمانوں پر بیٹھے دیکھتا بھی ہے اور میرے ذکر کو سنتا بھی ہے۔ ہم آج تک اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیکھتا بھی ہے۔ عوام میں مختلف قسم کے ذہن پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، سنتا ہے لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ جب اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم تلاش کریں کہ اللہ کس کی سنتا ہے، پھر وہ سہارا لیتے ہیں درباروں کا، سہارا لیتے ہیں کسی یہ چھوٹی ہے، یہ اس سے بڑی ہے، یہ اس سے بڑی ہے، یعنی سٹیپ وہ اپنے آپ سے نکالیں گے، پھر آپ کو لاہور لے جائیں گے، لاہور والے سے پھر کراچی لے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا دل کسی ایک پر مطمئن ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اس ہستی، اس بزرگ، اس قبر والے کے بیعت کر لیں گے کہ اللہ آپ کی سنتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ جبکہ یہ عقیدہ، نظریہ یہ غلط ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ سنتا تو ضرور ہے لیکن ہم جیسے گنہگاروں غریبوں کی کون سنتا ہے؟ خدا ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو وہ اپنی اس بات کو ذہن میں دیتا ہے، کسی ایسے بندے کو لگا پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، اللہ اس کی تو کبھی رد کرتا ہی نہیں، اور یقیناً اللہ متقین لوگوں کی سنتا ہے، ان کی باتوں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ اللہ صرف ان کی سنتا ہے، غریبوں کی نہیں سنتا، اللہ متقین کی سنتا ہے، گنہگاروں کی۔ اس کی بھی تصحیح کر لیں۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ سنتا تو ہے لیکن ہر جگہ پر نہیں سنتا۔ اللہ سنتا ہے لیکن ہر جگہ پر نہیں سنتا، اس کے لیے کوئی مخصوص پوائنٹ، کوئی مخصوص جگہ ہیں جہاں پر جانے سے ہی اللہ سنتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میں مضمون شروع کروں گا، لیکن یہ میں چیزیں آپ کو چند پہلے سمجھا دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے ذہنوں میں یہ عقائد کو خراب کیا جاتا ہے، اور جب عقیدہ خراب ہوتا ہے تو لوگ اپنی دکانیں آتے ہیں، ان پڑھ لوگ ان کے پاس لے کے آتے ہیں تو پھر ہی دکان
بدلتی ہے. تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت اقدس میں عرب کے چند بندو آئے گرائی لوگ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے آپ سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے, اقریب ام بعید. اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کیا اللہ قریب ہے یا ہمیں یہ سمجھائیں کہ اللہ دور ہے. عرب کے بدوؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں اللہ کہاں پہ ہے. اگر اللہ قریب ہے تو فن نہ جی ہی ہم دل کی سرگوشیوں میں اللہ کو یاد کر لیا کریں. ہم بعید یا اللہ دور ہے, اگر دور ہے تو پھر ہم آوازیں کس کس کے اللہ کو بلایا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہے جس کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اللہ کو اسی کی سنے گا نا, اس کی پہنچے گی اللہ کو زیادہ. اس سوال کے بعد اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کر دی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے آ کر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, جو ہم نے سوال کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے, قریب ہے, دور ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے آ کر میرے بارے میں سوال کریں اللہ کہاں ہے, انہیں کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تو بہت زیادہ قریب ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہے, اللہ اکبر, کتنا قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تمہاری شارت کتنی قریب ہے, میں تو تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ قریب ہے, شارت سے بھی زیادہ قریب ہے اپنے علم کے حساب سے. اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. اب وہ جو سوال تھے نا کہ اللہ کسی کی سنتا ہے اور کسی کی نہیں سنتا, اللہ نے زمین پر کوئی مخصوص بندے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کی اللہ سنتا ہے, ان کے بعد جامع سے ہی وہ سنے گا, کسی اور کی نہیں سنے گا. قرآن کی آیت پڑھے اپنے عقیدوں کی اصلاح کر لیں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے اللہ کو پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارا کریں, لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے اوپر ہی ایمان رکھا کریں. اپنا عقیدہ نظریہ پکا کر لیں کہ جس اللہ کا ذکر میں کر رہا ہوں اپنی زبان سے, وہ مجھے آسمانوں پر بیٹھے دیکھتا بھی ہے, آسمانوں پر بیٹھے میرے بول میرے ذکر کیے ہوئے کو آسمانوں پر سنتا بھی ہے. اللہ نے کہا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کیا کروں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ بندے کو بھول جائے. اللہ نہیں بلائے گا. اب کوئی بلانے والا رات کی تاریکی میں اسے بلائے اور رات کی تاریکی میں سنے, پکارنے والا دن کے اجالے میں بلائے وہ دن کے اجالے میں سن لے. بلانے والا تن تنہا بند کمرے میں بیٹھ کر اللہ کو بلائے, وہ بند کمرے میں سننے والا بلانے والا ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کے مجمع میں بلائے. عرش والا خدا ہزاروں کے مجمع میں اسے سننے والا. کوئی چھوٹا ہے تو اس کی سنے, کوئی بڑا ہے تو اس کی سنے, بزرگ ہے تو اس کی سنے, خواتین میں سے عورتیں ہیں تو اس کی سنے, بچے
والے اس اللہ کو بلائیں تو وہ بچوں کی بھی سنیں، ہر ایک کو سنیں، انگریزی میں بلائے تو انگریزی میں، اردو میں بلائے تو اردو میں، پنجابی میں بلانے والا پنجابی میں بلائے تو پنجابی میں سنیں، عرش والا خدا کوئی پٹھان پشتوں میں بلائے تو وہ پشتوں میں اس کی سن لے سمجھ لے۔ دنیا کی کسی زبان میں بلانے والے ساری دنیا والے ایک مجمع میں ایک جگہ اکٹھے بلائیں، مختلف زبانوں والے، وہ ساروں کی اکٹھی سنتا بھی ہے اور پوری بھی کرتا ہے۔ اس عقیدے کو اپنا لیں۔ اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی حیات طیبہ میں قانون تھا اللہ کا، شریعت اسلامیہ کا ایک قانون تھا کہ جو خاوند اپنی بیوی کو سخت ترین طلاق دینا چاہے وہ اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے انت علیہ کظہر امی، یا یہ الفاظ کہہ دے کہ انت علیہ کظہر اختی، عربی میں اسے زہار کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح، کہ جو خاوند اپنی بیوی کو سخت ترین طلاق دینا چاہے وہ یہ الفاظ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں یا میری بہن ہے۔ اب اللہ کا قانون تھا کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے تو قیامت کی دیواروں تک وہ خاوند اپنی بیوی پر اور بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں ایک عورت کو اس کے خاوند نے یہ الفاظ کہہ دیے، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاوند نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ انت علیہ کظہر امی۔ اب قانون اللہ کا ہے کہ خاوند نے یہ الفاظ کہ قیامت کی دیواروں تک بیوی خاوند کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس کے بعد پریشان ہوئے کہ بھائی ہم نے یہ کیا کر دیا۔ عورت زیادہ پریشان تھی کہ مجھے اس عمر میں اب میرے ساتھ شادی کون کرے گا، میرا سہارا کون بنے گا۔ انفرادی طور پر صحابہ کے پاس گئی کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نکالے کہ میرا خاوند میرے لیے حلال ہو جائے، لیکن اللہ کے قانون کو تبدیل کرنا کسی صحابی کے پاس کی بات تو نہیں تھی نا، قانون اللہ کا، اللہ اپنے قوانین کو تبدیل نہیں کرتا۔ زمین میں پوری دنیا میں کسی کی جرأت نہیں کہ وہ اللہ کے قانون کو ذرا برابر کی تبدیل کرے۔ صحابہ نے انکار کر دیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر آپ آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ خولہ نے جا کر رسول اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، ام المؤمنین نکلی، دیکھا پوچھا کون ہے، کہا سیدہ خولہ۔ سیدہ خولہ میں آپ کو اس وقت کون سی چیز یہاں پر لے آئی؟ کہا اللہ کے رسول سے ملنا چاہتی ہوں، بڑی پریشانی ہے۔ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی آرام کا ٹائم ہے، میں تو خلل نہیں آنے دوں گی، میں آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اللہ کے رسول کے بعد اس وقت جائیں، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ خولہ ام المؤمنین سے کہتی ہے کہ نہیں، میری پریشانی ایسی ہے کہ میں نے ابھی ملنا، یہاں تک کہ بات اونچی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا ام المؤمنین سے کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا سیدہ خولہ ہے۔ فرمایا آنے دو نا سیدہ خولہ، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر۔ سیدہ خولہ اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے۔ آپ فرماتے ہیں بس ختم، کہانی مکتے۔ کہا نہیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو مسئلے کا حل نکالے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا اللہ کے قانونوں کو تبدیل کرنا اللہ کے نبیوں کے بس کی بات بھی نہیں، قانون اللہ کا ہے، میں کیسے تبدیل کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ باتوں باتوں میں تکرار ہوا، شور ہوا، یہاں تک کہ وہ باتوں باتوں میں لڑائی والی کیفیت بن گئی۔ وہ کہتی ہے کچھ کرے، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نہیں کچھ کر سکتا، اللہ کے قانونوں کو تبدیل کرنا محمد رسول اللہ کے بس کی بات نہیں۔
بڑھتی گئی. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر نکلی, مسجد نبوی کے صحن میں اپنے سر کو اللہ کے حضور رکھ کر اب اس نے اپنے الفاظ میں کہا ہوگا رب سے, سونے مالک تیرے نبی کے صحابہ کے پاس گئی, تیرے نبی کے پاس گئی, اللہ اکبر کیا کچھ نہیں کیا, لیکن میری بات کسی نے نہیں پوری کی. آسمان خدا سارے دروازے پر, اے میری اللہ اب سارے دروازوں کو بند دیکھ کر میں تیرے دروازے پر آ کر اپنی پیشانی کو رکھ کر اللہ تیرے سامنے التجا کرتی ہوں, اللہ تو ہی میرے اس مسئلے کا حل نکال دے, اللہ تو ہی نکال دے کہ حل میرے خامن نے یہ کر دیا, یا اللہ کے مسئلے کا حل تو ہی نکال دے. سیدہ خولہ سر سجدے میں اس منظر کو ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں. یہ ہے نبی کا کمرہ, یہ ہے مسجد نبی کا صحن, اور دروازے سے باہر نکلی مسجد نبی کے صحن میں اللہ سے التجا کرتی ہیں. وہ سب سجدے میں گرائے, اللہ کے حضور التجا کر رہی تھی, اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل کرنا شروع کر دی, پیغمبر پر وحی آ گئی, اندر پیغمبر پر وحی جاری, ادھر اس کا حضور نے سر سجدے میں گرائے ہوئے. اللہ اکبر. عقیدہ ایمان یقین تھا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں, عرش والے کا خدا عرش والے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے, عرش والا خدا آسمانوں پر بیٹھے التجاؤں کو سنتا ہے. اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی مدد کے لیے پکارا کرے, میرے اوپر ایمان رکھا کرے. ادھر التجائیں جاری ہیں, ادھر وہی آ گئی ہے. اللہ اکبر. وہی ختم ہوئی, رسول اللہ دروازے سے باہر نکلے, دیکھا خولہ کی طرح, اللہ اکبر دروازہ کھولا, خولہ سر سجدے پہ گرائے, اللہ کے حضور پہ گرا رہی ہے. فرمایا سیدہ خولہ بس کر دو, بس کر دو, عرش والے خدا نے آسمانوں پر بیٹھے تیری التجا کو سن بھی لیا ہے, پورا بھی کر دیا. اللہ نے تیری وجہ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنے قانون کو تبدیل کر دیا, قانون بدل گئے. اللہ نے قرآن میں سورہ مجادلہ نازل کر دی. مجادلہ عربی زبان میں جھگڑا کرنے کو کہتے ہیں. وہ عورت اپنے خاوند کے بارے میں جو جھگڑا کر رہی تھی, سورت کا نام بھی سورہ مجادلہ, جھگڑے والی سورت. اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. تحقیق سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات کو, شکایت کو, جو عورت اپنے خاوند کے بارے میں تیرے پاس آ کر باتیں کر رہی تھی. جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو اس نے اللہ سے شکایت کر دی. اللہ اکبر. جب اللہ سے شکایت کر دی تو اللہ نے اس کی سن لی. یہاں پر ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قابل ذکر ہے, ام المومنین کی. جب قرآن کی آیت سورہ مجادلہ نازل ہو گئی کہ اللہ نے سیدہ خولہ کی وجہ سے اپنے قانون کو تبدیل کر دیا ہے, اب قیامت کی دیواروں تک کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے, وہ فدیہ دے کر غلام آزاد کر کے یا روزے 2 مہینے کے پیدل پہ رکھ کے دوبارہ آزاد ہو سکتا ہے. اب یہاں پر جب یہ آیات نازل ہو گئی تو سیدہ کیا کہتی ہیں, ام المومنین کہتی ہیں اللہ میں تیری قدرتوں پر قربان جاؤں, یہ سیدہ خولہ ہمارے گھر کے بائیں سر سجدے میں گرا کر اللہ تجھے پکار رہی تھی, ہم نے اندر بیٹھ کر اس کی نہیں سنی, تو نے ایسے بڑی بات سن لی. ہم نے یہاں پر نہیں سنی, تو نے وہاں پر سن لی. اللہ اعلیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ اعلان فرماتے ہیں پکارنے والا پکارے, دن کے اجالے میں پکارے, رات کی تاریکی میں پکارے, بھیڑ میں پکارے, دریاؤں سمندروں کی گہرائیوں میں پکارے.
پکارا نہ کسی نے، اللہ اکبر، مچھلی لے کر پیٹ میں سمندر کی تہوں میں چلی گئی، پکارنے والا پکارتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پکارا سیدنا یونس نے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ اکبر، ادھر سن دی، ادھر بابا جی آدم زمین پر پھینکے گئے، اللہ کے حضور زمین پر کوئی دربار کوئی نہیں، کوئی مزار کوئی نہیں، کوئی انسان کوئی اور چرند پرند کوئی نہیں، اکیلے سیدنا آدم علیہ السلام، پوری زمین پہ بابا جی آدم تن تنا، اور اما ہوا کو کہیں پھینکا، بابا جی آدم کو کہیں پھینکا، دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بابا جی آدم دعا کریں، اکیلی زمین پر اور ہے بھی کوئی نہیں، اللہ آسمانوں پر بیٹھے، بابا جی آدم کی سن لے۔ عقیدہ، نظریہ، ایمان یہ ہو کہ جس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ اللہ میرے کیے ہوئے ذکر کو سنتا بھی ہے اور میرے الفاظ کو سنتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے۔ جب یہ عقیدہ نظریہ ہوگا نا تو پھر انسان دائیں بائیں جانے سے پرہیز کرے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی کا ذکر کوئی نہیں، اور اپنے تعلقات کو اللہ سے مضبوط کرنا۔ جب بندہ اپنے تعلقات کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے گا، وہ مضبوط جو ہوتے چلے جائیں گے، انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ علاج میں کیا ہوتا ہے؟ جادوگری کے علاج میں کہ ہم نے کو کیسی گارنٹی رکھی ہوتی ہے کہ ہم بندے کو علاج کرتے ہیں یا کوئی کینچیاں تھوڑے یا آپریشن کرتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ علاج میں کیا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے ذکر پہ لگاتے ہیں کہ کرو یہ ذکر اللہ کا۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے ادھر بندے کو کہتے ہیں تو بھی اللہ سے دعا کر، ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے گا، اللہ بندے کی پکار کو سن کر اللہ شفا یاب کرے گا۔ عام طور پر آپ میڈیکل ڈاکٹروں کی کلینکوں پہ جاتے ہیں، 2000 فیس دیتے ہیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے دوائی دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا۔ وہ پیراڈول دے، پارسٹام دے، وہ آپ کو جناب کوئی اور دوائی دے، مہنگی سے مہنگی دے، سستی سے سستی دے، کہتا ہے کہ دوائی دینا ہمارا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اس گولی میں اگر شفا رکھی ہے تو عرش والے خدا نے رکھی ہے، میرے دم میں اگر شفا دینی ہے تو عرش والے خدا نے دینی ہے، آپ کے زبان سے ادا کی ہوئے بول میں اگر تاثیر رکھنی ہے تو عرش والے خدا نے رکھنی ہے۔ لیکن اگر میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آگ ہے، آگ کا کام ہے جلا دینا، سارے جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے کہ آگ جلائے گی، آگ کس سے پتہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، چھری کس سے پتہ ہے وہ کاٹتی ہے۔ اب چھری کو ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے نیچے انسان گردن رکھے پھر بھی کاٹے گی، ہاتھ رکھے پھر بھی کاٹے گی، کیلا سیب رکھے، مالٹا رکھے پھر بھی کاٹے گی، تو اس سے پتہ کاٹ دینا۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، کاغذ رکھ کے جلائیں پھر بھی جلیں گے، اللہ اکبر، لکڑیاں جلائیں پھر بھی جلیں گی، کسی انسان کو ڈال کر آگ میں لگا دیں آگ پھر بھی جلائے گی۔ لیکن اس آگ کے اندر جلانے کی طاقت رکھی تو عرش والے خدا نے، چھری کے اندر کاٹنے کی طاقت رکھی تو عرش والے خدا نے۔ جب اللہ چاہے چھری سے کاٹنے کی طاقت کو سلب کر لے، چھری تیز ہو کر چلتی ہوئی تو دکھائی دے گی لیکن کاٹے گی نہیں۔ مثال دوں گا، آگ میں آگ مہینہ بھر جلائی گئی، آگ کو تپایا گیا، آگ کو تپانے کے بعد بندے کو آگ میں ڈالا بھی گیا، اللہ اکبر، آگ تپ رہی ہے، چل رہی ہے، بندہ اندر پڑا ہے لیکن آگ جلاتی۔ اللہ نے آگ سے جلانے کی طاقت کو سلب کر دیا ہے، چھری سے کاٹنے کی طاقت کو سلب کر دیا ہے۔ آگ کی مثال حضرت ابراہیم کی لے لیں، چھری کی مثال حضرت اسماعیل سے لے لیں۔ چھری گردن اسماعیل پر چل رہی تھی نا دیر ہو کر، لیکن کاٹتی نہیں۔ آگ ابراہیم کے لیے جلائی گئی تھی، اوپر
گرفت تیار کی, دور کھڑے ہو کر ابراہیم کو ڈالا, کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ تپش اتنی ہے کہ قریب کوئی نہیں جاتا, لیکن ڈالنے کے بعد نظارہ کیا کرتے ہیں, ابراہیم آگ کے اندر ہے, لیکن ابراہیم کو آگ جلاتی, اس سے جلانے کی طاقت کو اللہ نے سلب کر دی. دوائی میں, دم میں, علاج میں, ڈاکٹروں کی ساری ٹریٹمنٹ میں شفا رکھی ہے تو کس نے؟ اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں. جب اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ معاملات کو آسان کرے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ اعلان فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ جو بندہ اللہ کے ذکر سے, رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بندہ اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے, اللہ اپنی طرف سے ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں. جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو, شیطان اللہ کی طرف سے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب لوگوں کے چھوڑے ہوئے تو علاج میں ہم کر دیں گے, جو اللہ کا چھوڑا ہوا وہ کون اتارے گا؟ اللہ کا چھوڑا ہوا اسی وقت اترے گا جب تعلق اللہ سے توڑا تھا. اللہ نے شیطان چھوڑا ہے, اب اللہ سے جوڑ لو, اللہ دوبارہ باہر کر دے گا. یہی ہوتا ہے. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے, ہم اسے پڑھنے کے لیے دیکھیں, کچھ نماز پڑھتے کرتے سستی ہو جاتی ہے, نماز پڑھتے ہوئے سستی ہو جاتی ہے, تو قرآن پڑھتے ہوئے سستی ہو جاتی ہے. نماز سے سستی, قرآن سے سستی, ذکر اذکار سے سستی, اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اور پھر جناب لوگوں نے اسے اس طرح لگا دیا کہ لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. اب آیا ہمارے پاس, ہم اسے سب سے پہلے کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو. نماز شروع کروا دی, قرآن کی صورتیں دے دی ہیں, صورتیں بھی پڑھا کرو, ذکر اذکار دے دیے, صبح شام کے اذکار بھی کیا کرو. ادھر رات کا قرآن ذکر کرے, ادھر صبح شام کے اذکار کرے. اذکار کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذکر دے دیا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. ذکر دے دیا, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ذکر دے دیا, سبحان اللہ, لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ذکر دے دیا, توکلت علی اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. ذکر دے دیا, یہ ذکر کرتے جاؤ, اپنی زبان کو ذکر سے تر کر لو. تیرے جادو کا اعلان کریں گے اگلی دفعہ ذکر کر کے مہینے کے بعد. اب آیا ہفتہ, 10 دن, مہینے کے بعد ذکر کر کے ہم بھی نمازیں پڑھی کہ کوئی نماز بھی الحمدللہ نہیں چھوڑی. اچھا اللہ کا وہ ذکر کیا جو ذکر بتلایا تھا, جی جی کوئی دن بھی ذکر کا خالی نہیں ہوا, ذکر کرتا بھی رہا ہوں. اچھا اب بتاؤ معاملات کہتے ہیں جی ایسے ہے جیسے آپ کو پانی ڈال گیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, اور نہ یہ عقیدہ رکھو کہ یہ کرنے والا کچھ کر رہا ہے, کچھ نہیں کیا, اللہ کی قسم کچھ نہیں کیا. ایک ٹوٹے ہوئے کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی, وہ چھوڑ دیا. ادھر اللہ کے حضور دعا کی, یا اللہ یہ تیرا ہی بندہ ہے, تیرے ذکر سے ٹوٹا ہوا تھا, اللہ میرا کام تھا اسے جوڑ دیا, یا اللہ اب یہ جڑ گیا, اللہ تو اس پر مہربانی کر دے, اللہ مہربانی کرا دے. ایک بزرگ ہے, ان کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ لاہور میں مسجد میں خطیب تھے. ایک دن انہوں نے خیال کیا کہ میں مسجد سے نکلوں ہیرا منڈی میں, یعنی لوگوں کی نظروں میں اس گندی منڈی میں جاؤں, وہاں پر جا کر لوگ بے حیائی بے غیرتی کے لیے عورتوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, میں جاؤں جا کر کسی عورت کو خرید کر اسے آ کر اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھوا کر اس سے عبادت کیوں نہ کرواؤں. کہ دلال بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مولوی صاحب کو دیکھا تو کہا, ایک دوسرے کو اشارے کیے کہ مولوی صاحب بھی آ جائے, تو ایک کے پاس چلے گئے, جا کر کہا کہ مجھے بولے چاہیے ملے گی. ایک خاتون کو گھر لے کر آئے, اسے 5 سال کپڑے دی, اسے کہا غسل کرو, نہ روایا
گھر والوں کو کہلوا کر اور پھر ساتھ اسے کہا کہ آپ کو اتنے پیسوں کے لے کے آئے، جو میں نے کہا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، آپ روکیں گے ہم کریں گے۔ کہا کہ یہ کیا نماز ہے، ایک چار نماز میں کھڑی ہو جا، تجھے نماز نہیں آتی میں تجھے نماز پڑھواؤں گا، تو نماز پڑھے گی، جو میں پڑھاؤں گا وہ کرے گی۔ ٹھیک ہے، مسلح پر کھڑا کر دیا، وضو کروا کے طہارت کروا کے مسلح پر کھڑا کروا کے اب جناب نے نماز پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدک یا اللہ باعث بینی و بین خطایا کما بارکت بین المشرق والمغرب۔ اللہ اکبر، پورا پڑھا دیا، رکوع کروا دیا، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ، رکوع سے اٹھا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، درمیان میں کیا کہا، سمع اللہ لمن حمیدہ، ترجمہ پتہ ہے نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے اس بندے کی حمد کو جو اس نے پکارا تھا۔ لوگ ایسے ہی کہتے پھر بھی اللہ نہیں سنتا، اللہ فلاں جگہ پر سنتا ہے، تیری نماز میں تو اللہ سنتا ہے، اور کہاں پر سنے گا؟ تو ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ سنتا ہے، اس وقت سن رہا تھا جب تو سنانے کے قابل بھی نہ تھا، آج تو سنانے کے قابل ہے، اللہ کو بلا رہا ہے۔ اب رکوع سے سر اٹھایا، کیا کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لیا اس بندے کی حمد کو جو اس بندے نے حمد بیان کی۔ جھوٹ بولتا ہے مولوی کہ اللہ نہیں سنتا۔ سر سجدے میں گرایا، جب سر سجدے میں گر گئی، خاتون کو بہتر سجدے میں گرا کر ادھر خود سجدے میں چلے گئے۔ میرے مالک اس عورت کو گندی منڈی سے اتار کر اللہ اسے وہاں سے لا کر میرے سامنے جھکا دینا میرا کام اللہ بس، اسے اس منڈی سے لا کر اللہ تیرے در پہ تیرے سامنے اس کی پیشانی کو ٹکا کر سر سجدے میں گرانا جو اللہ میرا کام تھا، میرے اللہ اب دلوں کو پھیر دینا تیرا کام ہے، اللہ کو اس کے دل کو اللہ نے پھیرا نا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرين۔ اللہ اکبر، اللہ اعلان فرماتے ہیں تو اللہ کے سامنے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ انہیں جہنم میں ہونا کر کے ڈال دے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ جس اللہ کا ذکر کر لیں، ایک تو اپنا آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، حسبی اللہ پڑھیں، توکلت اللہ پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر میں کرتے رہیں، اور کرنے کے ساتھ اپنا عقیدہ نظریہ یہ بنا لیں کہ جس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو شکر کریں گے، اللہ کو زندگی دی، واخر دعوانا